اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء مشتقات میں سے ہم اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ، ٹھیک ہے جی، اور صفت مشبہ کا ہم بیان پڑھ چکے تھے۔ آج ہم اس میں ظرف کا بیان پڑھیں گے کہ اس میں ظرف کس کو کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ظرف کا لغوی معنی ہے برتن، یعنی جس میں چیز سما جائے، اور چونکہ جو ہم کام کرتے ہیں نا وہ یا تو کسی وقت میں ہوتا ہے یا کسی جگہ میں ہوتا ہے۔ وہ ہمارا کام کسی وقت میں ہو یا کسی جگہ میں ہو، ہم اس کو ظرف کہتے ہیں۔ اور پھر ظرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ظرف زمان، نمبر دو ظرف مکان۔ تو ظرف زمان اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت میں فعل واقع ہو۔ بالفرض ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہمارا کام ہے، پڑھنے والا کام جو ہے، یہ اس موجودہ ٹائم میں واقع ہو رہا ہے، اور جس جگہ واقع ہو رہا ہے، بالفرض میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوں تو یہ ظرف مکان بنے گا، اور آپ جو ہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر یہ واقع ہو رہا ہے تو یہ بھی ظرف مکان بنے گا۔ تو یعنی جو فعل ہے نا، جو بھی فعل ہے جو واقع ہوگا اس کے لیے نمبر ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، نمبر دو اگر وہ متعدی ہے تو اس کے لیے مفعول بہ کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، فعل نمبر ایک، فعل کے لیے نمبر ایک فاعل، نمبر دو اگر وہ متعدی ہے تو مفعول بہ کا ہونا ضروری ہے، اور نمبر تین جو ہے نا، وہ مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ظاہر بات ہے کام کسی نہ کسی آلے سے ہوتا ہے، آلے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ بالفرض اگر آپ کہیں بولنا تو ظاہر بات ہے بولنے کا بھی آلہ زبان ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو بھی کام لے لیں اس میں آلے کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو، یہ تین نمبر آ گئے۔ نمبر چار، وہ فعل کسی وقت یا کسی جگہ میں ضرور ہوگا، یعنی کسی وقت اور جگہ میں ضرور ہوگا۔ تو جہاں پر فعل واقع ہوگا نا، تو فعل واقع ہونے کے لیے کم از کم 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے کہا جی جاء زید، زید آیا۔ اب ظاہر بات ہے جو زید آیا ہے تو یہاں پر کیونکہ یہ فعل لازمی ہے، فعل متعدی نہیں ہے، تو یہاں پر مفعول بہ نہیں ہوگا، البتہ ایک فعل پایا گیا، اس کے بعد پھر فاعل۔ اب ظاہر بات ہے جو فاعل ہے، یعنی جو زید آنے والا ہے، وہ کس کے ذریعے آیا ہے؟ اگر تو وہ سواری کے ذریعے آیا ہے تو وہ زید کے آنے کا آلہ ہے، اور اگر وہ ویل چیئر پر آیا ہے تو ویل چیئر پر اس کے لیے آلہ بنے گا۔ اسی طریقے سے اگر تو وہ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی وقت میں تو آیا ہوگا نا، جس وقت میں آئے گا وہ وقت اس کے لیے ظرف بنے گا، اور کسی نہ کسی جگہ ظاہر بات ہے وہ آیا ہوگا تو وہ وقت، وہ جگہ جو ہے نا اس کے لیے ظرف بنے گا۔ بالفرض میں نے یوں کہا کہ بھئی جاء زید علی الفرس، جاءنی زید علی الفرس یوم الجمعۃ فی دارہ۔ تو اب یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر جو ہے نا، جو فرس ہے وہ اس کے آنے کا ذریعہ ہے، آلہ ہے، اس کے ذریعے آیا، اور آنے والا زید ہے، جمعے والے دن آیا، اور میرے گھر میں آیا، یعنی اس کی جگہ جو ہے وہ میرے جو واقع فعل کے واقع ہونے کی جگہ جو ہے وہ ظرف ہے۔ تو ظرف کی جو ہے نا، ظرف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں چیز سما جائے۔ تو جو چیز جس میں چیز سما جائے اس کو ظرف کہتے ہیں، اور کام کے لیے 2 چیزیں ظرف ہیں، نمبر ایک وقت، نمبر 2 جگہ۔
اگر وہ کام کسی وقت میں ہو تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور اگر کسی جگہ میں ہو تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح ابھی یہ آگے وہ خود بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں ظرف وہ اسم مشتق ہے جو اس مکان یا زمان پر درد کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے ملعبن۔ ملعبن کا معنی ہوتا ہے کھیلنے کی جگہ، کھیلنے کی جگہ ہم کہتے ہیں، جو کھیلنے کی جگہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملعب عربی میں۔ مصنع، مصنع کو کہتے ہیں کارخانہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنع کو کارخانہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بنا ہے صنعت، مضارع صنعت، اس کا مصدر آتا ہے صنعت۔ صنعت کا معنی ہوتا ہے بننا، ٹھیک ہے جی، صنعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بننا۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا بھائی صنعت و تجارت کے لحاظ سے فلاں ملک آگے ہے۔ صنعت و تجارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر کاریگری، وہاں پر کوئی چیز بننا۔ تجارت کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت، ٹھیک ہے جی۔ کسی یعنی آج سے اگر 5-6 سال آپ پہلے چلے جائیں تو صنعت یعنی فیکٹری کا جو ایریا ہے وہ فیصل آباد تھا، بہت اچھی بڑی بڑی فیکٹریاں تھی، کپڑے وغیرہ کے بنتے تھے، ہاں۔ لیکن یہ کہ آج کل کے ملک کے حالات کی وجہ سے چلو وہ تھوڑا ڈاؤن ہو گئے۔ یہ فیکٹری ایریا تھا فیصل آباد ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو مصنع کو فیکٹری کہتے ہیں۔ مصنع کو کیا کہتے ہیں؟ فیکٹری۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جگہ ہے، کاریگری کی جگہ ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کو مصنع کہتے ہیں۔ تو اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مضارع سے بنتا ہے۔ اگر فعل ثلاثی ہو تو علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگانے اور آخری حرف کو تنوین دینے سے بنتا ہے۔ اگر مضارع عین کلمہ یا عین کلمہ مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہو تو فعل ناقص اور لفیف ہو تو اس میں ظرف کا عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے یفتح سے مفتح۔ اس کی آپ مثال تھوڑی سی سمجھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ انہوں نے ہمیں 2 کام بتائے۔ پہلا کام ہمیں یہ بتایا کہ ہم علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ پہلا کام ہمیں انہوں نے کیا بتایا؟ کہ علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے، یہ میں ذرا آپ کو مثال سمجھانے لگا ہوں، ذرا یہ توجہ سے سنیے گا۔ اچھا جی، انہوں نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ بھئی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ وہ بنا کر بھی انہوں نے دکھایا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جس طرح دیکھیں یفتح، یفتح، ٹھیک ہے جی، یفتح۔ اب ہم کیا کریں گے کہ علامت مضارع کو ہم نے ہٹا دیا، اس کی جگہ ہم نے میم رکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھو انہوں نے کہا جی مضارع سے بنتا ہے اگر فعل ثلاثی ہو تو علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مفتوح، جی ہم نے مضارع کو حذف کر کے میم مفتوح رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اور آخری حرف کو تنوین دینے سے، چلو جی ہم آخری حرف کو ہم نے تنوین دے دیا، چلو ادھر ہی آ جاتے ہیں۔ آخری حرف کو ہم نے تنوین دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے میم کے ساتھ اس کو بدل دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مفتح بن گیا۔ اب ایک اور قاعدہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہو، یا وہ فعل 7 اقسام میں ناقص ہو، یا وہ فعل 7 اقسام میں لفیف ہو، تو اس کا اسم ظرف عین کلمے کے وزن پر ہوتا ہے، یعنی یفتح سے مفتح بنے گا، ینصر سے منصور بنے گا، یجری سے مجرا بنے گا، اور یتوی سے متوا بنے گا۔ اور اگر مضارع مکسور العین اور مثال سے، یعنی مثال 7 اقسام میں مثال ہو، 7 اقسام میں ایک مثال ہوتا ہے، کیونکہ 7 اقسام کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ صحیح، مثال، صحیح استو، مثال استو، مضاف، یعنی صحیح، مثال، مضاف، لفیف و ناقص و محمول اجوف۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محمول، نمبر 3 مضاف، نمبر 4 مثال، نمبر 5 اجوف، نمبر 6 ناقص، اور نمبر 7 لفیف۔
ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہفتہ اقسام میں جو ہے نا اگر یہ مثال ہو اور تو اسے اسم ظرف مفعول یعنی کسر عین کے ساتھ ہوگا، جیسے یجلسو سے مجلسن، اور یقعو سے موقعن، یہبو سے یوہبو، یہبا یوہب ہوگا، یہبا اصل میں یوہبا تھا تو یوہبا سے موہبن بنے گا. ہم کہتے ہیں کہ اگر مضارع مکسور العین مضاعف سے مضارع مکسور العین مضاعف ہفت اقسام میں وہ کیا ہو، مضاعف ہو. ٹھیک ہے نا جی، ہفت اقسام میں مضاعف ہو تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. منٹ ذرا یہ میں کتاب کھول لوں ادھر تاکہ وہ ہاں کہتے ہیں مضارع مکسور العین مضاعف، اس سے جو ہے نا اسم ظرف بکسر عین اور مفتوح العین اور مضموم العین سے بفتح عین آتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا فعل مضارع ہو جو ہفتہ اقسام میں مضاعف ہو اور وہ کیا ہو، مکسور العین ہو، تو اس کا ظرف جو ہے وہ کسر عین آئے گا، اور مفتوح العین اور مضموم عین سے بفتح عین آتا ہے. یعنی اگر ہفتہ اقسام میں وہ مضاعف ہے، مکسور العین ہے، تو اس میں ظرف میں بھی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ مکسور العین دیں گے، اور اگر وہ مضاف جو ہے اس کا مضارع معلوم مضموم العین یا مفتوح العین ہے تو ہم اس کو فتح دیں گے. جی رحمان علی صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جناب آ رہی ہے. کچھ بیان کر پائیں گے جہاں تک کیا بیان ہوا ہے؟ اس میں سب سے پہلے علامت حذف کریں گے، جی جی اس جگہ جو ہے میم آخری جو علامت ہے اس کے اوپر تنوین دے دیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی غلام علی صاحب آپ کی طرف آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا کچھ بیان کر پائیں گے یہ کیا اس میں ظرف کس طرح بنائیں گے؟ یہ مظاہرے سے بنتا ہے اور اس کے مظاہرے کو حذف کر کے ختم کر کے اس کی جگہ میم لگائیں گے اور جو ہے نا آخری حرف کو جو ہے نا تنوین دیں گے. ٹھیک ہے. جی فیروز صاحب آپ بتائیں کہ یہ اسم ظرف میں جو ہے نا عین کلمہ مکسور مفتوح اور مضموم کب ہوتا ہے؟ جی بنانے کا طریقہ مضارع کی علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگائیں گے اور اس کے آخری حرف کو تنوین دیں گے. اور عین کلمہ اگر اس کا مضارع کا عین کلمہ اگر مکسور ہوگا تو اس کے ظرف کے عین کلمے کو زبر دیں گے. چلے آگے چلتے ہیں. جی ٹھیک ہو جائے. اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں جس طرح دیکھو یحلو، اصل میں یہ یحلو جو ہے نا کیا تھا، یحلو یا حلیلو تھا، یا حلیلو تھا، یا حلیلو یہ مضاعف ہے. وہ مضاف کس طرح میں انشاءاللہ تک سامنے میں آگے پڑھ رہے ہیں. یحلو سے محل، یا مدو سے ممدن، اور یا مسو سے ممسن. نوٹ 12 الفاظ ایسے ہیں جو خلاف قیاس مضارع معلوم سے مفعول کے وزن پر یعنی مفعول بے کسر عین کے وزن پر آتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. جس طرح دیکھو من سے کن، اب یہ من سے کن جو ہے نا یہ مفعول تو ہے لیکن یہ خلاف قیاس آیا ہے. یہ 12 الفاظ جو ہے اس طرح سے نسا کا ینسکو سے آئے. یہ ناسا کا ینسکو سے ہے. یہ ناسا کا ینسکو تو دیکھو یہاں پر مضارع اس کا مضموم العین ہے تو اس کو من سکون آنا چاہیے. جی رحمان علی صاحب جناب ایک تو یہ بتائیے کون سی کتاب سے پڑھا رہے ہیں، دوسرا صفحہ نمبر بتا دیں. یہ تحصیل الصرف ہے نا، تحصیل الصرف ہے، صفحہ نمبر ہے 62. ٹھیک ہے جی. من سے کن سے اب دیکھو ناسا کا ینسکو، ناسا کا ویسے اس میں ظرف آنا چاہیے من سکن، لیکن یہ کیا آ رہا ہے من سکن آ رہا ہے. تو من سکن کا معنی کیا بنتا ہے، قربان گاہ، یعنی جہاں پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے من سکن، من سکن. اچھا یہاں پر ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ نام ہے. اب دیکھو نا ہم تو کہتے ہیں نا قربان گاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی جانور ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بھینس ہو، بکری ہو، جو بھی ہو اس کو منسکن کہتے ہیں، منسکن. لیکن جو
عربی ہیں وہاں پر انہوں نے ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ نام رکھا ہوا ہے. منسکن کا مطلب ہوتا ہے قربان کا، اور مجرزن کا مجزرن کا معنی ہے جہاں پر اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجزرن کا معنی کیا ہے کہ جہاں پر اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مجزرن. اور منسکن علیحدہ چیز بن گئی، مجزرن علیحدہ چیز بن گئی. منبتن، منبتن کا معنی ہوتا ہے اگنے کی جگہ، منبتن کا معنی ہوتا ہے اگنے کی جگہ. اور مطلع کا معنی ہوتا ہے طلوع آفتاب کا وقت یا جگہ. ہم کہتے ہیں نا یہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ مطلع صاف تھا. بھائی مطلع تو وہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھو نا مغرب کے ٹائم میں یوں ہوتا ہے کہ جب چاند دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ جی مطلع صاف تھا، مطلع صاف نہیں تھا. حالانکہ وہ مطلع نہیں ہوتا، وہ مغرب ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مطلعن یعنی طلوع ہونے والا، مطلعن مانے طلوع ہونے والا. اور ایک ہوتا ہے جو ہے نا کیا ہے کہ مطلع جہاں سے طلوع ہو جائے. یہ مشرق، یہ کہاں سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مطلع یہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم مشرق والی سائڈ کو مطلع کہہ سکتے ہیں، مطلع کہہ سکتے ہیں، لیکن مغرب والی سائڈ کو ہم نہیں کہہ سکتے. اس کو تو مغرب کہہ سکتے ہیں، غروب ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے مشرقن یعنی آفتاب نکلنے کی جگہ، ہوتا ہے مغرب یعنی آفتاب کی جگہ. اب یہ جو مشرقن ہے نا یہ خلاف قیاس ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. طالع وہ مطلع جو ہے وہ طالع یطلع سے آ رہا ہے. اور آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جس مضارع کا کلمہ عین کلمہ جو ہے وہ مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو تو اس کے اسم ظرف پر فتح آتی ہے، یعنی عین کلمے پر فتح آتی ہے. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خلاف قیاس ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی فیروز صاحب. تو یہی بات ہے. دیکھو یہ خلاف قیاس آتے ہیں. اب اس طریقے سے ناباتا یم بوتو، اب یم بوتو جو ہے نا یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ مم بتن آنا چاہیے، لیکن کیا ہے یہ مم بیتن آ رہا ہے. جی غلام علی صاحب یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی نبی صاحب آپ تھوڑا لیٹ آئے. جی حضرت مجھے سمجھ آ گئی یہ بات، یہ پڑھا ہوا ہے سبق پہلے، اور یہ 10 مصادر جو ہے وہ خلاف قیاس ہے. ہاں تو ویسے کیا آنا چاہیے؟ مشرق ان کی جگہ مشرقن آنا چاہیے نا، لیکن یہ مشرق ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی اسی طریقے سے مطلعون کی مفرق، جگہ مطلعون آنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طریقے سے مفرقن مطلب مانگ. اور اسی طریقے سے پھر کیا ہے؟ مسکتن یعنی گرنے کی جگہ، حالانکہ وہ کیا ہے؟ مسکتن ہونا چاہیے. مسکنن رہنے کی جگہ. مسکن، آپ کا مسکن کہاں ہے؟ پوچھا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ کی رہائش کیا ہے. مسکن مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہائش. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے. یہاں 3 چیزیں ہیں، آپ لکھ لیں کو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں تو آپ سن لیں. نمبر 1 مخالف القانون موافق، مخالف القانون مخالف الاستعمال. نمبر 2 مخالف القانون موافق الاستعمال. نمبر 3 موافق القانون موافق الاستعمال. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پر جو ہے نا یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ منسکن جو ہے یہ مخالف القانون ہے لیکن موافق الاستعمال ہے، استعمال کے موافق ہے. استعمال میں یوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جو ہے نا اس طریقے سے آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے مخالف القانون مخالف الاستعمال. جس طرح دیکھیں یس جودو، یس جودو اس کا قانون کیا ہے؟ اس کا قانون یہ ہے کہ مسجدن آنا چاہیے. لیکن اگر یس جودن سے آپ مسجدن کہیں گے تو یہ مخالف قانون بھی ہے اور مخالف الاستعمال بھی ہے. اور یس جودو سے مسجدن یعنی سجدہ کی جگہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ مخالف موافق القانون تو ہے لیکن مخالف الاستعمال ہے. مسجد اگر آپ کہیں گے تو یہ بن جائے گا مخالف القانون موافق استعمال. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ چیزیں بنتی رہتی ہیں. تو مسکتن یعنی گرنے کی جگہ، مسکن مانے رہنے کی جگہ، مرفقن مانے کوہنی رکھنے کی جگہ، اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. من خیرن یعنی سانس نکلنے کی جگہ.
نوٹ، اب کہتے ہیں جن 12 افعال سے اس میں ظرف خلاف قیاس مفعول بکسر عین کے وزن پر آیا ہے، ان سے قیاس کے موافق مفعول بفتح عین کے وزن پر بھی استعمال ہوتا ہے بشرطے کہ مخصوص جگہ مراد ہوں۔ جی فیروز صاحب۔ جی تو یہ جو مساکن لفظ ہے پر یہ کس میں آئے گا؟ جی مساکن بھی ایک لفظ ہے، کس میں؟ مساکن لفظ ہے نا، مساکن۔ مساکن یا مسکن؟ جی نہیں یا مساکن مسکن، بھی ہے۔ مسکن، جی یہ مساکن، تو یہاں مسکن، پر مساکن جو ہے نا جی وہ مسکن کی جمع ہے۔ اچھا جناب ٹھیک۔ ہاں، نوٹ، کہتے ہیں کہ جن 12 افعال سے اس میں ظرف خلاف قیاس مفعول بکسر عین کے وزن پر آیا ہے، ان سے قیاس کے موافق مفعول بفتح عین کے وزن پر بھی استعمال ہوتا ہے بشرطے کہ مخصوص جگہ مراد ہوں۔ نمبر 1 مفعل، نمبر 2 مفعلان، نمبر 3 مفاعلو۔ اب مفعل، مفعلان، مفاعلو، اسی طریقے سے مفعلۃ، مفعلتان، مفاعلو۔ اس کی گردان وہ بہت ساری آتی ہے، جیسے مضرب، مضربان، مضارب، مضرب، ولالۃ منہ مضرب، مضربان، مضارب، مضرب، یعنی یہ صرف انہوں نے واحد تثنیہ اور جمع کی مثال دی ہے۔ اب کہتے ہیں کبھی اس میں ظرف کا صیغہ اس میں جامد سے کسی چیز کی جو ہے نا کیا ہے کہ مکانیت اور کثرت پر دلالت کرنے کے لیے مفعلۃ کے بدن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے مقبرۃ، اس کا معنی ہوتا ہے قبرستان، اور اس کے بعد میدانۃ، میزانۃ یعنی آذان دینے کی جگہ، اس کو مینارہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ میدانۃ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مینار بھی کہتے ہیں، کیونکہ مینار پہ اذان دی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور مائدۃ یعنی شیروں کی جگہ یعنی کچھار، اور اس طریقے سے یہ مکانوں کے نام میں اس میں ظرف نہیں ہے، یعنی اگر یہ مکانوں کے نام رکھے جاتے ہیں اس میں ظرف نہیں ہوتا۔ اب کہتے ہیں غیر ثلاثی افعال سے اس میں ظرف بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں غیر ثلاثی افعال سے مراد ربائی مجرد، ربائی مزید فی اور ثلاثی مزید ہیں۔ ان افعال سے علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگانے، آخری حرف کو تنوین دینے اور عین کلمے کو فتح دینے سے بنتا ہے، جیسے یکرم سے مکرمن اور جو دہرجو سے مدہرجن۔ غیر ثلاثی افعال سے اس میں ظرف کی گردان کس طرح بنے گی؟ مکرمن، مکرمان، مکرمات۔ اسی طریقے سے مدہرجن، مدہرجان، مدہرجات۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں اور ان کے جو ہے نا کیا ہے کہ ذرا آپ کو تھوڑا دینا پڑے گا، یعنی کیا کہتے ہیں جوابات دینے پڑیں گے، آپ دونوں تھوڑا ہوشیار رہ کے دیں گے۔ اسم اعلیٰ اور اسم ظرف میں کیا فرق ہے؟ اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف میں کیا فرق ہے؟ اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف میں یہ فرق ہے کہ اس میں ظرف اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت یا جگہ کو کہتے ہیں جس میں کام واقع ہو، اور اس میں اعلیٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کام واقع ہو، جس سے کام کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ درج ذیل افعال ہیں، ان میں سے ظرف بنا کر ان کی گردار کرے۔ نادے جا، ٹھیک ہے جی، وہ پک گیا، تو نادے جا سے اس میں ظرف کیا آ جائے گا؟ کوئی بتائے گا؟ جی رحمان علی صاحب۔ نادے جا ینداجو، اس میں ظرف کیا آ جائے گا؟ ینداجو، اس میں ظرف آ جائے گا منداجن، ٹھیک ہے نا جی۔ یجرا، جرا سے مجرا، وہ چلا۔ اسی طریقے وسمن، یوسمن کو موسمن، موسمن۔ اجتماع سے مجتمع، شاربہ سے آ جائے گا مشربن، ٹھیک ہے جی۔ یوں آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے جی وزن نکالنے کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ کلام عرب میں جو صرفیوں نے حرف اصلی اور زائدہ یعنی مجرد اور مزید، ثلاثی، رباعی اور خماسی کلمات کی شناخت کے لیے ایک قاعدہ وزن ایجاد کیا ہے، جس سے وزن اور میزان کہتے ہیں۔ جس کلمے کا وزن نکالنا ہو اسے موزون کہتے ہیں، جیسے مضروب بروزن مفعول میں مضروب موزون اور مفعول میزان وزن ہے، یعنی جس کا وزن نکالا جائے اس کو ہم موزون کہتے ہیں، اور جو وزن نکالا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میزان یا وزن کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وزن حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 فعال، یعنی فا، عین اور لام، ثلاثی مجرد کے لیے یہ خاص ہے، جیسے ضرب بروزن فعال۔ اب اس کے وزن نکالنے کا طریقہ جو ہے نا وہ تھوڑا تھا، میں آپ کو یوں لے جاتا ہوں
آپ کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو فیروز صاحب؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب ذرا وزن نکالنے کا طریقہ یہ ہے. پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ وزن نکالنے کی کلام عرب میں ضرورت کیا پڑتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلام عرب میں وزن نکالنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کلام عرب میں جو حروف ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 حرف زائدہ، نمبر 1 حرف اصلی، نمبر 2 حرف زائدہ. تو حرف اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جو فا یا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں ہو. جو فا یا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا ہم اس کو کہیں گے اس کو کہیں گے اصلی. ٹھیک ہے جی. اور جو فا یا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں نہیں ہوگا ہم اس کو کہیں گے حرف زائدہ کہیں گے. اس کی مثال یہ دیکھیں، یہ میں نے یہاں پر ایک وہ بنایا تھا، وزن نکالنے کا طریقہ بنایا تھا. انشاءاللہ آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ دیکھیں، یہ بھی پی ڈی ایف آپ کو میں سینڈ بھی کر دوں گا. یہ دیکھیں آپ، سوری یہ تو اور چیز ہے، یہ بھی تو اور چیز ہے. یہ آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ عربی زبان کے الفاظ کی 3 قسمیں. یہ اسم فعل حرف آپ نے پڑھا ہے. اب یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا عربی زبان کے کلمے کا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں کلمات کا وزن نکالنے کی کیا ضرورت ہے، باقی زبانوں میں تو کلمات کا وزن نہیں نکالا جاتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلام عرب میں حروف کی 2 قسمیں ہیں. نمبر حرف اصلی، نمبر 2 حروف زائدہ. تو ان دونوں حروف کو الگ کرنے کے لیے کلمات کا وزن نکالا جاتا ہے تاکہ حرف اصلی اور حرف زائدہ کا پتہ چل سکے. اس کی مثال لینے جیسے دیکھو حرف اصلی، سوال حرف اصلی اور حرف زائدہ کا کی تعریف کیا ہے. کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ جو حرف فا یا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو حرف اصلی کہتے ہیں. جیسے جعل، اس کا وزن ہوگا فعل. اور جو حروف ان تینوں حروف کے مقابلے میں نہیں ہوگا تو اس کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے. جیسے اکرم بروزن افعل. اس مثال میں حمزہ زیادہ ہے. اب یہ وزن نکالنے کا طریقہ یہ ہے. ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے رحمان علی صاحب؟ جی جی آ رہا ہے. جی. اب دیکھیں کہ یہ دیکھو آرافہ، اس کا ہم نے وزن نکالا. آرافہ جس کا وزن نکالا جائے اس کو موزون کہتے ہیں. تو ہم نے اس کا وزن نکالا فعالا. تو ہم نے دیکھا کہ جو عین ہے نا وہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے تو ہم نے یہاں پر اس کو عین کو علیحدہ رکھا یہاں پر. ٹھیک ہے جی. یہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو را ہے یہ عین کے مقابلے میں ہے تو ہم نے را کو علیحدہ رکھا یہاں پر. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لام کے مقابلے میں فا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر فا کو علیحدہ رکھا. تو پتہ چلا کہ اس کلمے میں صرف جو ہے نا وہ حروف اصلی ہے، حروف زائدہ کوئی بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے یعرفو کا جب ہم نے وزن نکالا تو یہ دیکھا کہ ہم نے یا کے مقابلے میں آئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عین فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، فا لام کے مقابلے میں. تو چونکہ یا کے مقابلے میں آئی، یا فا عین اور لام میں سے کسی کے مقابلے میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے حروف زائدہ. کیونکہ یہ فا یا عین یا لام کلمے میں سے کسی کے مقابلے میں نہیں ہے. اسی طریقے سے یعرفان، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عین جو ہے نا وہ فا کے مقابلے میں آیا، یا کے مقابلے میں، اس لیے یا کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا. فا جو ہے نا عین جو ہے فا کے مقابلے میں آیا، عین کو ہم نے یہاں پر رکھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر جو ہے نا دیکھا ہم نے عین کے مقابلے میں را آئی تو ہم نے عین کے بعد یہاں پر را رکھ دیا. اس کے بعد پھر لام کے الف جو ہے نا لام کے مقابلے میں آیا تو ہم نے یہاں پر را رکھ دیا. تو یہ بن گیا فعل. عرفہ یہ بن گیا. الف کے مقابلے میں آیا اس لیے ہم نے اس کو علیحدہ رکھا، اور نون جو ہے نون کے مقابلے میں آیا اس لیے ہم نے اس کو علیحدہ نکالا، تو علیحدہ رکھا. تو یہ ہے وزن نکالنے کا طریقہ. آپ کوئی سا بھی یفعلون ہو تو اس کا یضربون ہو تو اس کا وزن آ جائے گا یفعلون. یعنی آپ جو بھی وزن نکالیں گے نا تو اس میں سے جو
فا کے مقابلے میں آئے گا ہم اس کو اصلی کہیں گے، جو عین کے مقابلے میں آئے گا ہم اس کو حرف اصلی کہیں گے، جو لام کے مقابلے میں آئے گا ہم اس کو حرف اصلی کہیں گے۔ جی غلام علی صاحب یہاں تک کچھ بات سمجھ میں آئی؟ سن رہے ہیں ہمیں؟ جی 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 غلام علی صاحب سن رہے ہیں؟ جی اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم ذرا، کہ یہ وزن نکالنے کا طریقہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آگے جو ہے نا ہمارا سبق کیا ہے۔ تو آگے جو ہے نا ہمارا سبق یہ ہے کہ دیکھو کہتے ہیں کہ فعل یعنی فا عین اور لام ثلاثی مجرد کے لیے خاص ہے، جیسے ضربا ضرب بروزن فعل، فعلالا یعنی فا عین اور دو لام یہ ربع مجرد کے لیے خاص ہے، جس طرح نعلب بروزن فعلل۔ اسی طریقے سے فعلل فعلل یعنی فا عین اور تین لام یہ خماسی مجرد کے لیے، جیسے سفر جلن برودن فعلل۔ تو کہتے ہیں مذکورہ بالا اوزان کے ساتھ کلمے کا وزن نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ میزان کے حروف کا مقابلہ موزون کے حروف کے ساتھ ترتیب دار رکھا جاتا ہے، اور حرکات و سکنات کی موافقت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو جو حرف فا عین اور لام کے مقابلے میں ہوگا وہ اصلی، اور جو ان کے علاوہ ہوگا وہ زائدہ ہوگا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ثلاثی میں اگر اس کا کلمہ جو ہے نا کیا ہے کہ سے حرفی ہو تو ثلاثی مجرد ہوگا، اور اس کے حروف اصلی ہوں گے، جیسے قلم برہن فعل۔ اسم ثلاثی مجرد کے 10 جو ہے مشہور اوزان ہیں، اور وہ یہ ہیں: فعل جیسے فلسن مانے پیسہ، فعل جیسے جو ہے نا کیا ہے کہ حبر مانے روشنائی۔ یہ وزن مشہور جو ہے نا یہ انشاءاللہ فعل سے کفل، اور فاعل سے کاتف جیسے کندھا، فعل عنب یعنی انگور ہیں، فعل جیسے سورد مانے چڑیا۔ کہتے ہیں اگر کلمہ 4 حرفی ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ رباعی مجرد کے اوزان میں سے کسی ایک کا ہم وزن ہو تو رباعی مجرد ہوگا، اور رباعی مجرد کے درج ذیل 5 اوزان ہیں: فعلل جیسے اقرب بچھو، اور فعلل جیسے زبرجن یعنی سونا، اور فعلل جیسے درہم یعنی سکہ، فعلل جیسے کیا کہتے ہیں اس کو برسونن یعنی شیر کا پنجہ۔ اب فعلل جیسے قمطر یعنی صندوق۔ اگر وہ رباعی مجرد کا ہم وزن نہ ہو تو ثلاثی مزید فی ہوگا، اور اس کا جو حرف فا عین اور لام کے مقابلے میں ہوگا وہ اصلی، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ زائدہ ہوگا۔ جیسے دیکھو زمان یہ ایک جو ہے نا کیا ہے کہ جس کا وزن کیا جائے گا فعال، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اور کتاب برودن فعال، اس میں الف زائدہ ہے، کیونکہ الف نہ تو کس کے مقابلے میں ہے، فا کے مقابلے میں ہے، نہ لام کے عین کے مقابلے میں، نہ لام کے مقابلے میں۔ اچھا جی اگر وہ کلمہ خماسی ہو تو اس کی بھی 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر وہ خماسی مجرد کے اوزان میں سے کسی کے موافق ہو تو وہ خماسی مجرد ہوگا، اور خماسی مجرد کے 4 وزن یہ ہیں: فعلل جیسے سفر جلن، فعلل جیسے قز ایلن، ٹھیک ہے جی، کوزعمل یعنی طاقتور اونٹ، اور فعلل جیسے جہمل یعنی بڑھیا، فعلل جیسے کرتعب یعنی تھوڑی سی چیز، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ خماسی مجرد کے اوزان میں سے کسی کے ہم وزن نہ ہو تو رباعی مزید فی ہوگا، جو حرف فا عین اور 2 لام کے مقابلے میں ہوگا۔ بہرحال یہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے یہ بہت ساری جو ہے نا وہ مثالیں دی گئی ہیں، جہاں پر ہم جو پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی جس کے علاوہ ہو وہ زائد ہوگا، جیسے کندیل برودن فعل علیل، اس میں یا زائدہ ہے۔ اگر کلمہ کے حروف 5 سے زیادہ ہوں تو خماسی مزید فی ہوگا، اور جو حرف فا عین اور 3 لام کے مقابلے میں ہوں گے وہ اصلی، اور جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ زائدہ ہوں گے، جیسے ادرا فوتن، جیسے اس کا وزن کیا جائے گا، اس کا وزن آ جائے گا فعللون، اس میں واو زائدہ ہے۔ اچھا نوٹ، اسم ثلاثی مزید فی کے اوزان بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ رباعی مزید فی کے اس سے کم، اور خماسی مزید فی کے سب سے کم استعمال ہوتے ہیں۔ نوٹ، فعل ثلاثی اور رباعی کے اوزان کے لیے ماضی کا صیغہ بعد مذکر غائب فعلا اور فعللا
خاص ہے اگر ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہ ہو اور اس کے باقی مشتقات میں حروف زائد ہوں وہ مجرد ہوگا، جیسے یکرم کرامتن برودن یفعل فعالتن ہے، اور یہ ماضی کارما کے لحاظ سے مجرد ہے. اور یکرم اور اکرامن برودن یفعل افعال ماضی اکرما کے لحاظ سے ثلاثی مزید ہے. اور جو حروف ثلاثی میں فا عین اور ایک لام اور ربائی میں فا عین اور دو لام کے مقابلے میں ہوں وہ اصلی، اور جو اس کے علاوہ ہوں وہ زائدہ ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اب یہاں پر 6 اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو دیکھ کر آئیے گا. اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ پورے صرف میں کل کتنے ابواب ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم ذرا چلتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو کل کا جو سبق رہ گیا تھا کہ اسم متمکن کی جو 16 اقسام ہیں، اس میں 16 اقسام کے ہم نے 5 اعراب پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے باقی اعراب رہتے تھے، تو ہم ذرا آج ان کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. کل آپ کے سامنے مستثنی کی بحث کا ذکر کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. کل آپ کے سامنے مستثنی کا بحث ہوگا، مستثنی کی بحث کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کا پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کتاب جو ہے وہ ہم ذرا بدھ والے دن شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. جو کتاب جو ہے نا مرحلے، جس میں 3 مرحلے تھے، مراحل تھے، ہم وہ کتاب شروع کرنے والے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس میں ذرا تشریف لائیں، تاکہ آپ کو جو 15 سے 12 دن جو ہمیں لگے ہیں، ہمیں اس کا ذرا اچھے طریقے سے فائدہ بھی پہنچے. ٹھیک ہے نا جی. آپ کوشش کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. اور تھوڑی آپ جو ہے نا کیا ہے کہ سستی کا مظاہرہ بالکل نہ کیجیے، کلاس کو اٹینڈ کرتے رہیں. جن بھائیوں کی کلاس چھوٹ گئی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کلاسوں کی ویڈیو سنیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہتر ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم جو ہے ایک مرتبہ اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے تفصیل سے پڑھتے ہیں. تو اس کی دہرائی کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی جو اسم متمکن ہے اس کی 16 قسمیں ہیں، اور 16 قسموں پر 9 قسم کے جو ہے وہ اعراب جاری کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 16 قسموں پر 9 قسم کے اعراب جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں. پہلا اعراب کیا ہے؟ رفع ضمہ کے ساتھ. رفع جو ہے نا کیا ہے کہ ضمہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر جو ہے نا کیا ہے کہ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ پہلا اعراب آ گیا جو ہم نے کل پڑھ لیا تھا. نمبر 2 اعراب کیا ہے؟ دوسرا اعراب ہے جی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. یہ دوسرا اعراب آ گیا یہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تیسرا ہم نے اعراب پڑھا تھا کہ بھئی یہ اس کی مثالیں ہیں رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ. یہ ہمارا تیسرا اعراب آ گیا. اور یہ خاص تھا کس کے ساتھ؟ 5 قسم غیر منصرف کے ساتھ خاص تھا. چوتھا اعراب ہمارا تھا جی رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر، نصب الف ماقبل نہیں رفع وا ماقبل مضموم کے ساتھ، نصب الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ تھا. یہ ہم نے کل تک یہاں پر پڑھ لی تھی بات. یہ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے رحمان علی صاحب؟ کل آپ تھے میرے خیال میں سبق میں. جی جی. ہاں یہاں تک تو بات ہماری کلیئر تھی. اب ہم ذرا چلتے ہیں آگے، اچھے طریقے سے ذرا ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایک منٹ، یہ ہمارا 5واں اعراب آ گیا. یہ 4 اعراب ہم پڑھ چکے تھے، اب یہ ہمارا 5واں اعراب ہے. 5واں اعراب یہ ہے کہ رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ. اور یہ خاص ہے مثنیٰ کے ساتھ. مثنیٰ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو دو پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، جیسے رجلان اور رجلین. اور اسی طریقے سے کلا اور کلتا، جب یہ دونوں کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوں، یعنی اسنان. اور اس کے علاوہ جو 9واں ہے وہ اسنان اور اسنتان ہے. یہ اسم متمکن کی 3 قسمیں آ گئی. نمبر 1 مثنیٰ، نمبر 2 کلا اور کلتا، نمبر 9 اسنان اور اسنتان. تو اسم متمکن کی 9ویں قسم یہاں پر یہ بن گئی. اب کہتے ہیں یہ مذکورہ 3 اقسام کا اعراب جو ہے نا، یہ رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ. اب یہاں پر حالت رفع کی مثال دیتے ہیں. حالت رفع کی مثال کا مطلب کیا ہے؟ حالت رفع کی مثال کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر تو یہ مثنیٰ فاعل واقع ہو
تو اس کو اس کے آخر میں ہم الف ماقبل مفتو اور نون مکسورہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بن جائے گا جاء رجلان، اور اس طریقے سے کلاہما، اور اس طریقے سے اسنان. ٹھیک ہے جی. اور حالت جری میں اس کی کیا ہوگی؟ حالت نسبی میں یہ ہوگی کہ اس الف کو ہم یا سے بدل دیں گے، اس کا ماقبل مفتو کا ویسے رہے گا، جیسے رأیت رجلین وکلاہما واثنین. اور حالت جری کی مثال جیسے مررت برجلین وکلاہما واثنین. اب مثنیٰ کی ہم مشق کرتے ہیں. جس طرح دیکھو یہاں پر یذهب الصدیقان الی المسجد، کہ بھئی دو دوست مسجد میں گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیروز صاحب آپ بتائیے کہ یہ صدیقان جو ہے یہاں پر کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے. فاعل واقع ہو رہا ہے. اور مرفوعات میں سے یہ مرفوعات میں سے فاعل آتا ہے. جی. ہاں، تو اس وجہ سے ہم اس کی رفع حالت ہم کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ الف اور نون کے ساتھ. الف اور نون کے ساتھ پڑھیں گے. جی رحمان علی صاحب کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ جی رحمان علی صاحب سن رہے ہیں؟ جی رحمان علی صاحب چلے گے یا سن رہے ہیں؟ جی جی رحمان علی صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ چلے تو اب دیکھو اکرم الصدیقین. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر دیکھو اکرم الصدیقین، تو یہاں پر یہ جو صدیقین ہے یہ مفعول بہی ہے. تو ہم اس کی نسبی حالت جو ہے نا یا ماقبل مفتو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اسلم علی الصدیقین، یہاں پر صدیقین جری حالت میں واقع ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو یا ماقبل مفتو پڑھ رہے ہیں. اور تفتحت الزہرتان فی البستان، یعنی دو کلیاں کھلیں باغ میں. تو اب زہرتان چونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے آخر میں الف ماقبل مفتو پڑھ رہے ہیں. قطف البستان الزہرتین. جی یہاں پر جو دو کلیاں مطلب کہ دو پھول باغ میں کھلے. نہیں، دو کلیاں مطلب یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی کلیاں نہیں ہوتی جو گونچ نکلتے ہیں، جو سندھی میں گونچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، فرحت لحسن الزہرتین، میں خوش ہوا کلیوں کی خوبصورتی کی وجہ سے. تو اب یہ یہاں پر مجرور ہے. اس کے بعد الفرسان یجریان فی المیدان، دو گھوڑے دوڑتے ہیں. یہ الفرسان جو ہے یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے. شہدت الفرسین فی الحقل، میں نے دو گھوڑوں کو فصل میں دیکھا. وقفت امام الفرسین، میں دو گھوڑوں کے سامنے کھڑا ہوا. کنتما تاجرین، تم دونوں تاجر تھے. اب جو ہے نا اسم متمکن کی جو ہے دیکھا جائے پہلے اعراب کے ساتھ 3 قسم خاص تھے، دوسرے اعراب کے ساتھ جو ہے وہ 1 قسم خاص تھی، تیسرے اعراب کے ساتھ 1 قسم خاص تھی، 3 اور 2 بن گئے 5، اعراب بن گئے 3. چوتھا اعراب جو تھا اس کے ساتھ اسم متمکن اسماء ستہ مکبرہ خاص ہے، تو اعراب 4، اقسام 6. پھر اس کے بعد جو مثنیٰ کا اعراب ہے اس کے ساتھ جو ہے 3 اقسام خاص تھے، تو یعنی اعراب بن گئے 5 اور اقسام بن گئی 9. ٹھیک ہے جی. تو اس متمکن کی جو اقسام تھی 16 تھی، 16 میں سے 9 کا بیان آ چکا. اس متمکن پر آنے والے اعراب جو تھے وہ 9 تھے، 9 میں سے جو ہے 5 کا اعراب آ چکا. اب ہم 4 اعراب باقی اور پڑھنے والے ہیں. تو چھٹا اعراب کیا ہے؟ چھٹا اعراب یہ ہے کہ رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ، اور نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ. اب یہ اعراب جو ہے نا جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے، کہ اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر واو ماقبل مضموم یا جائے ماقبل مکسور اور نون مفتو اس کے آخر میں ملی ہوئی ہے، جیسے مسلمون اور مسلمین. اس کے بعد پھر علو، یہ اسم متمکن 11ویں قسم. اور عشرون تاتسون، یہ اسم متمکن کی 12ویں قسم. ان مذکورہ تینوں قسم اعراب پھر حرف ہوگا، یعنی رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ. حالت رفع کی مثال جیسے جاء مسلمون اولو مال اور 20 رجلا، اور حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت مسلمین و اولی مال اور 20 رجلا.
اور حالت جری کی مثال جیسے مررت بمسلمین واولی مال و20 رجلا. اب اس کی ہم ذرا پریکٹس کرتے ہیں. دیکھو فتح المسلمون الہند، یہاں پر مسلمون چونکہ مرفوع فاعل ہے اور فاعل مرفوعات میں سے، اس وجہ سے ہم اس کے آخر کو با ماقبل مضموم پڑھ رہے ہیں اور نون مفتوح کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد احب المسلمین الصادقین، میں پسند کرتا ہوں سچے مسلمانوں کو. تو اب یہاں پر مسلمین مفعول بہی واقع ہو رہا ہے، تو ہم اس کے حالت نسبی کس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ یا ماقبل مقصور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یرد اللہ عن المسلمین، تو یہاں پر مسلمین جو ہے یہ مجرور ہے، اور صادقین بھی اسی طرح. یزرع الفلاحون القمح، ٹھیک ہے نا جی. یعنی جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو کسان ہیں وہ کس کو، جو کپاس کو جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں؟ کپاس کو بو رہے ہیں. رعایت الفلاحین فی الحقول، اب فلاحین جو ہے نا یہ مفعول بہی ہے، تو اس میں یا ماقبل مقصور کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں. یستعمل کثیر من الفلاحین الجرارات، المسافرون متعبون، متعبون یہاں پر خبر واقع ہو رہا ہے، المسافرون مبتدا واقع ہو رہا ہے. سقیت المسافرین الماء، میں نے پانی پلایا مسافروں کو. هذه الغرفۃ للمسافرین، یہ کمرہ مسافروں کے لیے ہے. کنتم مسرورین، تم خوش تھے. اب اعراب جن آ گئے 6، اقسام آ گئی 12. اب 7واں اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور یہ خاص ہے اسم مقصور کے ساتھ، اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر الف مقصورہ ہو، جیسے عیسیٰ، موسیٰ وغیرہ. اور غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم کے ساتھ اس اسم کہتے ہیں کہ جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی. کہتے ہیں کہ اب اعراب کتنے آگے؟ 7. اعراب کتنے آگے؟ 7. اقسام کتنی بن گئی؟ 14. کہتے ہیں مذکورہ دونوں اقسام کا اعراب تقدیری ہے، یعنی رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. تو حالت رفع کی مثال کیا بن جائے گی؟ جیسے جاء موسیٰ و غلامی، یعنی یہ بالکل سیم ٹو سیم آئیں گے. حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت موسیٰ و غلامی، اور حالت جری کی مثال جیسے مررت بموسیٰ و غلامی. 8واں اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. تو اس کا یہ اعراب خاص ہے اسم منقوص کے ساتھ. کہتے ہیں اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو یا ماقبل مکسور ہو، جیسے قاضی. مذکورہ ایک قسم کا اعراب یہ ہے کہ یہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. تو حالت رفع کی مثال کیا بنے گی؟ جاء القاضی. اور حالت نصبی کی مثال بنے گی رأیت القاضیہ، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آخر میں اس میں نصب آئے گا. اور حالت جری کی مثال جیسے مررت بالقاضی. اب آخری اعراب ہے کہ بھئی رفع تقدیری واو کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ. تو یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم کے ساتھ. کہتے ہیں اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو جمع مذکر سالم ہو اور یا کر متکلم کی طرف مضاف ہو. مذکورہ ایک قسم کا اعراب تقدیری ہے، یعنی رفع تقدیری واو کے ساتھ، نصب اور جر تقدیری یا مقبل مکسور کے ساتھ. حالت رفع کی مثال دیتے ہیں جیسے دیکھو ہؤلاء مسلمیہ. حالت نصبی کی مثال دیتے ہیں جیسے رأیت مسلمیہ. حالت جری کی مثال جیسے مررت بمسلمیہ. ان مثالوں میں جو مسلمیہ ہے نا وہ اصل میں مسلمون آیا تھا، تو نون جمع کا اضافت کی وجہ سے گر گیا تو مسلمویہ ہوا. پھر التقاء ساکن واو اور یا کے درمیان ان میں سے پہلا واو مدہ تھا، تو واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، اور پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا، تو مسلمویہ سے مسلمیہ ہوا. پھر یا کے ماقبل کے ضمہ کو ہم نے کثرت تبدیل کر دیا، تو یہ مسلمیہ ہو گیا. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جو ہے نا کیا ہے کہ ابھی فصل کاٹنے کا وقت ابھی آنے والا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے شروع کرنا ہے کتاب جو شروع کرنی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ کو، وہ انشاءاللہ ابھی کتاب آپ کی شروع ہونے والی ہے. صرف یہ آپ کو جو ہے نا چند قواعد پڑھائے گئے تھے تاکہ آپ ان